بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھے سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا، ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نیکی اور برائی کی ابتدا کرنے والے کے بارے میں ایک اصول سماعت فرما لیں۔ یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ رب العزت نے آیت کے اس حصہ میں ارشاد فرمایا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بھیجنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے تورات و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھپانے والے بھی اس میں غور کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جن آیات کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے ذکر ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ان سے سبق حاصل کریں، وہ بھی غور کریں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بھی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ
بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے۔ حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا ہے، حق اور باطل کو جدا کرنا، مالی و ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے۔ یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے جن کا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں